بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایسڈ رین کے بارے میں۔ تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسڈ رین ہمارے پاس 2 ورڈ کا کمبینیشن ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے ایسڈ اور دوسرا ہمارے پاس ہے رین۔ تو ایسا رین جس میں ایسڈ موجود ہو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ایسڈ رین کا۔ یہاں پر ہم نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ ایسڈ رین از فارمڈ when acidic air pollutant react with water in the atmosphere۔ ایسڈ رین ہمارے پاس کب بنتا ہے؟ جب ایسیڈک ایئر پولوٹنٹ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ بارش کے ساتھ، یعنی واٹر کے ساتھ، بارش کے پانی کے ساتھ جب ایسیڈک ایئر پولوٹنٹ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس جو بارش بنتی ہے، جو رین بنتا ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں ایسڈ رین کا۔ اب یہاں پر ایک ٹرمینالوجی ہے ایسیڈک ایئر پولوٹنٹ۔ ایئر پولوٹنٹ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو پولوشن کازنگ ایجنٹ ان دی ایئر از کالڈ ایئر پولوٹنٹ۔ اب ایسیڈک ایئر پولوٹنٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو ایسے پولوٹنٹ جو ہمارے پاس ایسیڈک ہو تو ایسے پولوٹنٹ کو ہم نام دیتے ہیں ایسیڈک ایئر پولوٹنٹ۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے سلفر ڈائی آکسائڈ، ہمارے پاس ہے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، یہ ہمارے پاس ہے ایئر پولوٹنٹ ہے۔ جب یہ بارش کے پانی کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارے پاس جو رین بنتا ہے اس رین کو ہم نام دیتے ہیں ایسڈ رین کا۔ اب اس کا ہمارے پاس فینامنا کس طرح ہوتا ہے، اس کا ہمارے پاس پروسیس کیا ہوتا ہے؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایٹماسفیئر میں ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتا ہے۔ کیا چیز موجود ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ H2O کے ساتھ یعنی بارش کے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس بنتا ہے H2CO3۔ H2CO3 تو یہ ہمارے پاس کاربونک ایسڈ ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایسڈ ہے، لیکن یہ جب بارش کے پانی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو ہم ایسڈ رین نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس ویک ایسڈ ہے، اس کو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں کاربونک ایسڈ کو۔ اسی طرح ہمارے پاس جب فوسل فیول کی برننگ ہوتی ہے تو اس سے ہمارے پاس ایک سلفر ڈائی آکسائڈ اور دوسرا ہمارے پاس نائٹروجن ڈائی آکسائڈ یہ ایٹماسفیئر میں جاتا ہے۔ تو جب سلفر ڈائی آکسائڈ یہ بارش کے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو رزلٹ میں ہمارے پاس H2SO3 بنتا ہے، سلفرس ایسڈ بنتا ہے۔ اب سلفرس ایسڈ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے، یہ ایٹماسفیرک آکسیجن کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس H2SO4 بنتا ہے جو کہ سلفیورک ایسڈ ہے اور اسٹرانگ ایسڈ ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح نائٹروجن ڈائی آکسائڈ یہ جب بارش کے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس HNO3 یعنی نائٹرک ایسڈ بناتا ہے۔ اب جو H2SO4 ہے اور HNO3 ہے یعنی سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ، یہ دونوں ہمارے پاس اسٹرانگ ایسڈ ہے۔ تو یہ دونوں جب ہمارے پاس ایک رین میں موجود ہو یعنی ایک بارش میں موجود ہو H2SO4 اور HNO3 تو ایسے رین کو پھر ہم کہتے ہیں ایسڈ رین۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کس طرح بنتے ہیں۔ سلفر ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے اور ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس ایسڈ رین بنتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایفیکٹ آف ایسڈ رین کہ ایسڈ رین کے ہمارے پاس کیا ایفیکٹ ہے۔ تو ایسڈ رین کے ہمارے پاس بہت زیادہ ایفیکٹ ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایفیکٹ آن ایکویٹک لائف۔ یا ہم ڈسکس کرتے ہیں ایفیکٹ آن راک اینڈ سوئل۔ اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جب ایسڈ رین ہمارے پاس ہوتا ہے تو راک
اور سوئل میں جو ہیوی میٹل ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ اس کو لے کر جاتے ہیں ریور میں، ہمارے پاس تالابوں میں، کینالز میں، یہ اس کو لے کر جاتا ہے، اور وہاں پر ہمارے پاس جو ایکویٹک لائف ہوتی ہے وہ اس کو بری طرح ڈیمیج کرتے ہیں۔ کس چیز؟ یہ ہیوی میٹل جو ہے، یہ ہیوی میٹل یہ ہمارے پاس راک میں موجود ہوتے ہیں، سائل میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ایلومینیم ہے، اس میں ہمارے پاس Hg ہے، مرکری ہے، اس میں ہمارے پاس لیڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایکویٹک لائف کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے۔ اس میں جو ایلومینیم ہے یہ جب ریور میں جاتے ہیں تو یہ فش کے گل میں کلاٹ ہو جاتے ہیں، جس کے رزلٹ میں سفوکیشن کاز ہو جاتی ہے، اور سفوکیشن کے رزلٹ میں کبھی کبھی ہمارے پاس اس کی ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے ایفیکٹ آن بلڈنگ، یہ بلڈنگ کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور ہمارے پاس نقصان پہنچاتا ہے۔ جس طرح یہ بلڈنگ کی شائننگ کو خراب کرتا ہے، اس کی جو کلر ہوتی ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے، اس کی شائننگ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ایسڈ رین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اسٹیچو آف لائبرٹی ہے اس کی شائننگ تقریباً ایسڈ رین کی وجہ سے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے۔ تو 1883 میں جو امریکن ہے انہوں نے اس کی ریسٹوریشن کے لیے ایک کمپین بھی چلائی تھی۔ اسی طرح یہ جو ایسڈ رین ہوتا ہے یہ ہیومن بینگ اور اینیمل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کس طرح متاثر کرتا ہے؟ جب یہ ہیوی میٹل ہمارے پاس لیک میں جاتے ہیں، ریور میں جاتے ہیں، تالابوں میں جاتے ہیں، تو اس سے ہم جب پانی پیتے ہیں یا جانور پانی پیتے ہیں تو اس کی ایکومولیشن ہو جاتی ہے ہماری باڈی کے اندر اس کی ایکومولیشن ہو جاتی ہے، اور ایکومولیشن کے رزلٹ میں بہت خطرناک سی بیماریاں جنم لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ڈیتھ بھی کاس ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسڈ رین کے ہمارے پاس کچھ ایفیکٹ ہے، اور ایسڈ رین کے بارے میں ہمارے پاس کچھ ڈسکشن تھا۔ اوکے، تھینکس۔